مرشد کی نگاہ سے بن سکتا ہے، اور مرشدوں کا مرشد، ساری کائنات کا مرشد تو ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات۔ یعنی یہ جو ولی ہیں، ان نے اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ میں فنا کیا، اور ذات مصطفیٰ کے جو انوار ہیں ان کے سینے میں آئے، اور پھر آگے جو بھی آتا گیا، جس کا سینہ انہیں پسند آتا گیا، اس کو نور علی نور بناتے گئے۔ تو میری مطلب یہ ہے، میرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ ولیوں کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اور پھر نبیوں کے سردار کے آپ غلام ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہو اس کا وہ تذکرہ لازمی کرتا ہے۔ کسی کو اپنے پیر کے ساتھ ہو محبت تو وہ اپنے پیر کا تذکرہ کرتا ہے، کسی کو اپنے استاد کے ساتھ، ظاہری استاد کے ساتھ ہو محبت وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کا لگن ہو، محبت ہو۔ میں یہ کہتا ہوں خدا اور اس کے رسول سے بڑا کوئی ہے؟ تذکرہ تو ہونا چاہیے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ آپ نے سب نے تذکرہ کیا، سب سے پہلے اللہ کے ذکر میں یہ رب کا ذکر تھا، یہ تذکرہ میرے رب کا تھا، اس کے جلوے اتر رہے تھے۔ اس کے بعد اس کے محبوب کا صورت میں، قسم نعت کی صورت میں، اور درود و سلام کی صورت میں۔ دوستو یہ نشاندہی کرتا ہے، یہ محفل نشاندہی کرتی ہے کہ آپ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے ہیں، اور سرکار بڑے مہربان ہیں۔ مختصر یہ کرتا ہوں کہ ارشاد ربانی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، کائنات میں کوئی شے وجود ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی آ گئی کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں اپنے خزانے کو ظاہر کروں تو کس صورت میں کروں؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کا نور اپنے نور سے جدا کیا۔ علماء لکھتے ہیں کیونکہ آج پہلی ربیع الاول ہے تو ہم ہی ابتدا میں چلتے ہیں کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا۔ جدا کرنے کے بعد میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں، پیر محمد علاء الدین صدیقی کے والد محترم زمانے کے غوث ہوئے، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بھی ہے، انشاءاللہ ان کے ہاتھ میں بھی ہے، خلافت ان سے ہے، بیعت ان سے ہے۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، محی الدین غزنوی کی کتاب ہے ایک باقاعدہ سوان حیات ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے سرکار مدینہ کا نور اپنے نور سے جدا کیا، کس صورت میں وہ ہوگا جانے جان والا یا لے جان والا۔ لیکن بڑی مزے کی بات یہ لکھی ہے کہ 70,000 سال تک وہ نور مصطفیٰ نور خدا کے جلووں میں کھڑا ہو گیا، جیسے ہم قیام میں نہیں ہوتے ایسے کھڑا ہو گیا خدا کے جلووں میں۔ 70,000 سال تک مزید خدا کے جلوے حاصل کرتا رہا قیام کی صورت میں، اور پھر رکوع کی صورت میں 70,000 سال، پھر پہلے سجدے میں 70,000 سال، پھر دوسرے سجدے میں 70,000 سال، 2 رکعت کی صورت میں نبی پاک کے نور نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے خدا کے جلوے اور انوار و تجلیات کو مزید اپنے اندر حاصل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس نور کے 4 حصے بڑے کیے۔ کتنے جی بولے؟ 4 حصے۔ ان 4 حصوں میں سے خداوند قدوس عالم نے زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا، اور زمین کے اندر یہ تارے بھی سجائے، سورج کو بھی بنایا، چاند کو بھی بنایا، جنت کو بھی بنایا، بلکہ جہنم کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی بنایا۔ کائنات کی ہر شے کو نور مصطفیٰ سے خدا نے پیدا فرمایا۔ پہلے لوگ نور نامہ شریف پڑھتے تھے، آج کل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ ان کو لیا کر دیں نا جی،
تو نور نامے کے اندر اس موضوع کا پورا بیان بڑے اچھے انداز کے اندر ہے کہ نور مصطفیٰ کے 4 حصے ہوئے، ان سے کیسے نور مصطفیٰ کے انوار و تجلیات پھوٹے اور زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، آسمان کے اندر جو چیزیں ضرور تھی میرے رب کو وہ کیسے سجائی گئی، زمین کے اندر جو چیزیں ضرور تھی وہ کیسے سجائی گئی۔ مختصر یہ ہے کہ اول والآخر والظاہر والباطن، آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تعریف میرے رب کی بھی ہے، رب کے بعد رسول اللہ کی بھی ہے کہ خدا اول بھی ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں، خدا آخر بھی ہے، اور خدا ظاہری طور پر بھی دیکھ رہا ہے اور باطنی طور پر بھی دیکھ رہا ہے، اور علیم بھی ہے، ہر دل سے اٹھنے والے خیال کو جانتا ہے۔ مصطفیٰ کو خدا نے اپنے محبوب کو بھی اول کی شان بھی دی ہے، آخر کی بھی دی ہے، ظاہر کی بھی دی ہے، اور باطن کی اور علیم علم بھی عطا فرمایا ہے۔ یہاں تو بڑی مزے کی بات ہے کہ یاد آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس عالم نے 7 لاکھ قسم کے علوم عطا فرمائے، اور وہ اتنا بڑا علم کس کی وجہ سے فرمایا؟ یہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے میں نے عطا فرمایا۔ یہ اللہ حیدری، یہ موضوع میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اول کیسے کیا اور آخر کیسے کیا اور ظاہر کیسے کیا اور باطن، اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اول آپ اس لیے ہے کہ تخلیق میں، کائنات میں کوئی نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو اپنے نور سے جدا کر کے پیدا کیا اور اس نور سے ساری کائنات کو بنایا، اس لیے آپ اول ہیں۔ اور آپ آخر کیسے؟ فرمایا کہ سب نبی اپنے اپنے دور کے اندر آپ کے صدقے ان کو نبوت کے تاج ملے، وہ آپ نے اپنے منصب پر رہے اور اللہ کے فیوز و برکات تقسیم کرتے رہے، مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے رہے، مخلوق خدا کو خدا کے ساتھ جوڑتے گئے، اپنا اپنا وقت دور گزارتے گئے، لیکن آخر میں سرکار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر نبوت کے جلوے دے کر بھیجا۔ اس لیے نبوت ظاہری طور پر جو نبوت ہے اس کے لحاظ سے آپ آخر ہیں، اور اول تخلیق کے لحاظ سے کہ کائنات میں کچھ نہیں تھا، آپ کے نور کو رب نے سب سے پیدا فرمایا۔ آپ ظاہر کیسے ہیں؟ آپ باطن کیسے ہیں؟ آپ ظاہر ایسے ہیں کہ جب مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے ہیں تو ظاہر ہے خدا ان گلیوں کی بھی قسم کرتا ہے، اور آپ باطن کیسے ہیں؟ آپ آدم علیہ السلام کی پشت سے چلتے ہیں تو جب پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام کا اولاد میں حضرت شیش علیہ السلام ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں شیش، آپ کو پتا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ کمال ملے وہ آپ تیری پشت میں نور مصطفیٰ داخل ہو گیا ہے، حفاظت کرنا، کو غلطی نہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ ایک پشت سے دوسری پشت میں، دوسری پشت سے تیسری پشت میں، ایک رحم سے دوسری رحم میں چلتے چلتے آخر کہاں سے ظاہر ہوئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم سے خدا نے ان کو ظاہری طور پہ ظاہر فرمائے۔ اس لیے آپ باطن اس لحاظ سے کہ ایک پشت سے دوسری پشت میں، ایک رحم سے دوسری رحم میں چلتے رہے۔ یہاں ایک مثال دے کر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب نے بڑی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں کو ایک محفل میں میرپور کے مقام پر، آپ نے فرمایا آپ نے سیب دیکھا ہے؟ صاحب نے کہا جی دیکھا ہے۔ ہم بھی آپ کو کہتے ہیں آپ نے سیب روز کھاتے ہیں؟ دیکھا ہے، دیکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ سیب کا ایک بیج آپ لے لیں، اس کو زمین میں اس نظریے سے، اس ارادے سے گاڑ دیں کہ یہ پودا بن جائے، کچھ عرصے کے بعد وہ پودے کی شکل اختیار کر لے گا، پھر اس کو کوئی بیج نہیں کہے گا، پھر وہ کیا ہوگا جی پودا، آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، پھر وہ درخت بن جائے گا، ہر آدمی اس کو درخت کہے گا۔ فرمایا پھر اس پہ سیب لگ جائے گا تو پھر ہر آدمی کی اس پھل پر نظر ہوگی، آگے وہ لے جا اپنا بدلتے ہیں۔ مقرر جو ہوتے ہیں ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو وہ تو کامل ولی اللہ بھی تھے، مقرر بھی تھے، پوری دنیا میں مبلغ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے
وہاں سے اس درخت کے ساتھ سے ایک سیب کاٹا، لے کر کاٹا، جب دو کیا تو درمیان میں دیکھا تو بیج تھا۔ میں نے اس بیج کو پوچھا، سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو کہ تو زمین میں گاڑ دیا تھا، تو اس درخت کی چوٹی پر اس سیب کے اندر تو کیسے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا جی یہ میرا تو کمال نہیں ہے، یہ جو ٹینی ہے نا جس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا رہا ہے، اس سے پوچھ لے۔ جب میں نے ٹینی سے پوچھا تو ٹینی نے کہا میرا کیا کمال ہے، تنے سے پوچھیں جس کے ساتھ میں ہوں۔ تنے سے پوچھا، اس نے کہا میرا کیا کمال ہے، یہ تو جڑ کا کمال ہے۔ اور جب جڑ سے پوچھا، اس نے کہا میرا کیا کمال ہے، اگر بیج نہ ہوتا تو میں جڑ نہ ہوتی۔ یہی وہ بیج ہے جو بنیاد بنا جڑ کی بھی، تنے کی بھی، پتوں کی بھی اور سیبوں کی بھی، وہی آخر میں بھی ظاہر ہو۔ فرمایا کہ ساری کائنات کا جو ہے نا بیج محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے۔ اس درخت سے مراد یہ تمام کائنات ہے، اس کے پتوں سے مراد تمام کائنات ہے، اور اس کی ٹہنیوں سے مراد، اس پھل سے مراد انبیاء کرام ہے۔ کہ اس بیج کی وجہ سے خدا نے ایسا درخت پیدا کیا، یہ درخت شجرہ ہے محمد مصطفیٰ کا، بلکہ آدم علیہ السلام کا، ایسا درخت پیدا کیا جس کی شاخیں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، جس کا پھل کائنات کھا رہی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ بیج نہ ہوتا تو جڑ نہیں ہوتی، جڑ نہ ہوتی تو تنا نہ ہوتا، تنا نہ ہوتا تو ٹہنیاں نہ ہوتی، ٹہنیاں نہ ہوتی تو وہ پھل نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے صدقے، آپ کائنات کے بیج ہیں۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ علم دیے ہیں کہ آپ نے دنیا ہی پر آخرت کی ساری منزلوں کو انکشاف کے طور پر بیان کر دیا۔ لیکن علم غیب کہتے ہیں جی کسی کو نہیں ہے۔ ہم نے جنت دیکھی ہے جی، ہم نے دوزخ دیکھا، کسی نے نہیں، تو سرکار نے بتا دیا جنت ایسی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں علم غیب، کہ جنت بتا دی کہ جنت ایسی ہوگی، اور اس کے اندر جو انتظامات ہوں گے وہ ایسے ہوں گے، اور جہنم ایسی ہوگی، اس کے اندر جو عذاب ہوں گے وہ ایسے ہوں گے۔ اور قبر کے عذاب کو کس نے بتایا جی؟ ہم نے دیکھی ہے قبر کا عذاب، تو ہم جائیں گے دیکھیں گے۔ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ قبر کے اندر دو قسم کے لوگ جائیں گے، کچھ میرے غلام ہوں گے، مجھ پر درود پڑھنے والے، ان کی کیفیت یہ ہوگی، خدا کے نورانی فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جہنم کے فرشتے قبر میں انتظار کرتے ہوں گے۔ یہ جتنا دنیا اور آخرت کے اندر علماء اکرام بیان کرتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں، حدیث وہ بات ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلی، وہ حدیث بن گئی، یا نبی پاک نے جو کام کیا وہ حدیث بن گئی، جس کی تصدیق کی وہ حدیث بن گئی۔ یہ حدیث کے اندر جتنے مضمون آتے ہیں یہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے، میرے نبی کی زبان سے ہمیں پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب کیسے ہوگا یا رات کیسے ہوگی۔ تو وہ اللہ نے ان کو کیا کیا جی؟ اول بھی کیا، آخر بھی کیا، ظاہر بھی کیا، باطن بھی کیا، اور علیم بھی کیا۔ وہ علم عطا فرمائے کائنات سوچ بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات اور اپنے جلوے نبی پاک کو عطا فرمائے، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں جتنے انوار و تجلیات سے میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں داخل کر دیے۔ کسی کے کہنے سے ان کی منزل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ بدبختی ان لوگوں کی ہوگی جو ان کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جس نے تن من جان مال ہر کچھ نبی پاک کے نام پہ قربان کر دیا۔ آپ فنا فیر رسول گزرے ہیں۔ تو حاضرین گرامی آپ کو مبارک ہو کہ آج پہلی رات ہے ربیع الاول کی، بہار کی پہلی رات، بہار کی، خدا کی رحمت کے جلوے لوٹ رہے ہیں آپ، اور اس محفل پر میرے رب کے جلوے بھی اتر رہے ہیں اور مصطفیٰ کی توجہ بھی موجود ہے۔ کیوں؟ وہ تو بڑے مہربان ہیں۔ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں ان کی توجہ آ جاتی ہے، اولیاء اللہ کی۔ تو یہ نبی پاک صاحب الاولیاء نبیوں کے سردار کا تذکرہ ہو تو کیا ان کی توجہ نہیں ہوگی؟ وہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں آپ نے غلاموں کو کیا کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ جس طرح آخری بات کر دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں یہ کرامن کاتبین دن کو جس کے ساتھ ہوتے ہیں، شام کو اللہ کی بارگاہ میں وہ فائل پیش کرتے ہیں
کہ اس بندے جس کے ہم ساتھ تھے اس نے یہ نیکیاں کی ہیں یا یہ برائیاں کی ہیں. اسی طرح نبی پاک کی بارگاہ میں ہر صبح و شام فرشتے یہ کرامن کاتبین اعمال جو ہے امت کے وہ پیش کرتے ہیں. آپ جب دیکھتے ہیں نا اچھے اعمال تو خوش ہوتے ہیں, دعا دیتے ہیں امتیوں کو. جب برے دیکھتے ہیں نا تو آپ خفا ہوتے ہیں, بدعا نہیں کرتے لیکن ناراض ہوتے ہیں. آپ کی وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی. کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یہ نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم اس کو ولی نہیں مانتے جو تخت سرات ہے عرش عظیم کی خبر نہ رکھے. میرے جیسا ولی نا, ولیوں میں بڑے بڑے درجے ہیں لیکن ان کے رنگ میں جو رنگ جائے نا یہ بھی بڑا کمال ہے. داتا گنج بخش علی ویری جیسا کوئی شخص ہو تو خدا کے فضل و کرم سے تخت سرا سے زمین آسمان تک عرش عظیم تک سب کچھ جو ہے نا بتا سکتا ہے. محی الدین چشتی اجمیری جیسا, حضور غوث جیسا, ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو عرش عظیم تک سیر کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس جماعت کے ادنا فرد ہیں, ہم اس جماعت کے اندر شامل ہیں. اللہ تعالی ہم کو بد عقیدوں سے بچا کر اسی جماعت کے اندر زندگی کا ہر سانس عطا فرما اور آخری دم بھی اسی جماعت کے اندر. یعنی کہ جن کے ساتھ کوئی محبت کرے گا قیامت میں ان کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا. ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے دوست سمجھ کر, اللہ کی وجہ سے, اس کے محبوب کے غلام سمجھ کر, محبوب خدا کی وجہ سے. یہ معمولی بات نہیں ہے. قیامت میں ہمارا حشر نشر جو ہوگا اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھ لیں, اس کے بعد دعا کریں.